ٹڈی حشرات کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ حلیے کے اعتبار سے ٹڈیاں مختلف قسم کی ہوتی ہے، بعض بڑی ہوتی ہے اور بعض چھوٹی، اور بعض سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور بعض زرد رنگ کی، اور جبکہ بعض سفید رنگ کی بھی ہوتی ہے، اور یہ حلال ہیں۔ ٹڈی کے حلال ہونے کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہمارے لیے دو میں تھا، دو مردار جانور جو ذبح نہ کیے گئے ہوں، یعنی مچھلی اور ٹڈی حلال کر دیے گئے ہیں۔ تاہم اصولی بات یہ ہے کہ جس غذا کا صحت کے لیے مضر ہونا یقینی یا تجربے سے ثابت ہو، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ٹڈیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک حجاز کی ٹڈیاں اور دوسری انلس کی ٹڈیاں۔ پھر انلس کی ٹڈیوں سے متعلق لکھا ہے کہ اس کو نہیں کھایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے کھانے میں ضرر محض ہے، اس لیے اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ لہٰذا ٹڈی کی جس قسم میں ضرر ہو اس کو نہیں کھایا جائے گا، باقی کو کھایا جا سکتا۔ اور انہیں پکانے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹڈیوں کو پانی میں ابالنے کے بعد تیل میں فرائی کیا جاتا ہے اور پھر اپنی پسند کے مصالحے ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں چاولوں کے ساتھ پکا کر کھایا جاتا ہے۔ افریقی ممالک میں ٹڈیوں کو خشک کر کے پکایا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں پروٹین سے بھرپور ہیں اور ان میں 62% پروٹین، 17% تیل اور 21% میگنیشیم، کیلشیم، آئرن، سوڈیم، پوٹاشیم اور فاسفور ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے مختلف موسمی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹڈیاں کہ ان کے مختلف پتوں سے غذا حاصل کرتی ہیں، اس لیے ان کے کھانے سے جسم کو غذائیت ملتی ہے، جس سے انسان توانائی اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ جڑی بوٹیوں سے علاج معالجہ کرنے والے سعودیوں کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ یہ کمر کے درد کا فعال علاج ہے۔ جن بچوں میں افزائش سست ہوتی ہے انہیں ٹڈیاں کھلانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔